بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کملی والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج کی ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بارے میں بیان کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا اور یہ نور ایسا پھیلا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات کعبہ کے اندر پڑے بت اوندے منہ گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں تھی کہ کائنات کا رہبر تشریف لا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ ان کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ تشریف لائے اور آپ کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ عبد المطلب آپ کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور لوگوں کے سامنے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ نے اپنی والدہ بی بی آمنہ کا 3 دن تک دودھ پیا۔ اس کے بعد ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب میں اس زمانے میں دستور تھا کہ شیخوار بچوں کو دیہات میں بیچ دیتے، کیونکہ وہاں تازہ غذائیں ہوتی تھیں اور وہاں پرورش اچھی ہوتی۔ اس لیے دیہات کی عورتیں شہر میں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی اور اپنا دودھ پلا کر ان کی نشو و نما کرتی اور بدلے میں اس بچے کے خاندان سے معاوضہ وصول کرتی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں ایک قافلہ مکہ میں پہنچا۔ اس قافلے میں موجود عورتوں کو مالدار گھروں سے بچے بھی مل گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عورت لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور آپ کی پرورش کے بدلے میں کسی عورت کو معاوضے کی امید نہ تھی۔ ان عورتوں کے قافلے میں ایک نہایت غریب عورت بھی تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی جس سواری پر سوار ہو کر آئی تھیں وہ ایک لاغر سی اونٹنی تھی۔ سوائے حلیمہ سعدیہ کے سب عورتوں کو بچے گود میں مل چکے تھے اور ادھر سوائے محمد کے سبھی بچوں کو ان کی دودھ پلانے والی مائیں مل چکی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا سوائے ایک بچے کے کوئی اور بچہ نہیں اور یہ بچہ یتیم ہے اور اسے دودھ پلانے کے بدلے ہمیں کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ آپ اسے گود لے لیں، ہمارا جو نصیب ہوگا وہ اس بچے کے ذریعے مل جائے گا۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بعد حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے کے لیے بی بی آمنہ کے آگے درخواست کی۔ بی بی آمنہ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کو محمد کا دیدار کرایا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ کا نور ان کے دل میں چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے کے بعد قافلے کے ساتھ اپنے قبیلے میں روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حلیمہ سعدیہ کے نصیب کھل اٹھے۔ حلیمہ سعدیہ کی وہ اونٹنی جو بیمار اور لاغر تھی، جس میں دودھ بالکل بھی نہ تھا اور سفر کے دوران سب سے پیچھے رہ جاتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار کرنے کے بعد سب سے آگے چلتی ہوئی نظر آئی۔ قافلے کے لوگوں نے حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کی یہ کیفیت دیکھی تو حیران رہ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے یہ وہی اونٹنی ہے جسے تم لے کر گئی تھی؟ یہ تو مشکل سے چلتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ جب سے ہم نے محمد کو گود لیا ہے تب سے ہماری ہر مشکل میں آسانی ہو رہی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کا قافلہ اپنے قبیلے پہنچا تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں نے دودھ دینا بند کر رکھا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے تو حلیمہ کی وہ بکریاں جو دودھ دینا بند کر چکی تھی وافر مقدار میں دودھ دینا شروع ہو گئیں۔
حلیمہ سعدیہ کی بکریاں شام کو واپس آتی تو ان میں وافر مقدار میں دودھ ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد بی بی حلیمہ کے گھر اور مال میں خیر و برکت میں اضافہ ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزرے۔ ان 2 سالوں میں محمد کی نشوونما اور پرورش اتنی اچھی ہوئی کہ آپ 2 سال کی عمر میں باقی بچوں کی نسبت کافی اچھے معلوم ہوتے۔ محمد بچپن ہی سے اعلیٰ اوصاف اور خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا مزاج کافی حد تک باقی بچوں سے مختلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 سال کی عمر سے تجاوز کر گئے تو آپ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں جانے لگ گئے۔ آپ جہاں بھی جاتے درخت ہرے بھرے ہو جاتے، ایک بادل کا ٹکڑا سایہ بنائے رکھتا، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نشان ریت پر نہیں پڑتے۔ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے شام کو جب بکریاں واپس گھر لے کر آتے تو اپنی ماں کو محمد کی شان کا سارا واقعہ سناتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ 2 سفید پوش آدمی آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے دودھ شریک بھائی حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ بات سنی تو حواس کھو بیٹھی اور بھاگتی ہوئی محمد کے پاس آئیں اور دیکھا کہ محمد صحیح سلامت کھڑے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے محمد سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 2 آدمی سفید کپڑوں میں آئے تھے اور مجھے سیدھا لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور پھر میرے سینے سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور پھر اسے سونے کے ایک تشت پر رکھا اور دھو کر پھر واپس میرے سینے میں رکھ دیا اور سینہ بند کر دیا۔ یہ سب سن کر حلیمہ سعدیہ بہت گھبرا گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ میں ان کی ماں کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 4 سال کی تھی، لہٰذا حلیمہ سعدیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ مکہ میں بی بی آمنہ کے پاس عبداللہ کی باندی تھی جس کا نام ایمن تھا۔ اب سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے لگ گئی۔ رسول اللہ ایمن کی خدمات کو بہت یاد کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے ایمن میری دوسری ماں ہے۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو ایک روز بی بی آمنہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے میکے قبیلہ بنی نجار چلی گئی اور 1 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ 1 ماہ وہاں قیام کرنے کے بعد واپس گھر تشریف لا رہی تھی کہ راستے میں ابوا کے مقام پر آپ کا وصال ہو گیا اور وہیں پر مدفون ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کی تحویل میں رہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اس بچے کا مقام بہت بلند ہوگا، یہ بچہ سید و سالار ہوگا۔ آپ کے دادا جب آپ کی تعریف بیان کرتے تو محبت سے آپ کو بوسہ دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی وفات پر بہت روئے کیونکہ آپ کے دادا آپ کے واحد سہارا تھے۔ لیکن وفات کے وقت عبد المطلب نے محمد کی کفالت بیٹے ابو طالب کو سونپ دی۔ اب ابو طالب کی زیر کفالت پرورش پانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے تمام کام کاج میں حصہ لیتے۔ آپ سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے تھے۔ ابو طالب نے آپ کی پرورش اپنا بیٹا سمجھ کر کی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں اور محمد میں کبھی فرق نہ کیا۔ آپ اکثر سارا دن ویرانوں اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے تھے، زیادہ تر آسمان اور بادلوں پر غور کرتے۔ ابو طالب ایک تاجر ہونے کے ناطے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت سکھانے لگے اور ایک دفعہ اپنے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام لے کر گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی۔
شام کے شہر بصرہ کے قریب ان کے قافلے نے قیام کیا۔ جہاں قافلے نے قیام کیا وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلے نے ٹھہراؤ کیا ہے اس درخت کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل کا ٹکڑا قافلے میں موجود 12 سال کے لڑکے پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ بحیرہ ایک دانشور عالم راہب تھا، یعنی اس نے اب تک نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کا علم حاصل کر رکھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا۔ بحیرہ محمد کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ بحیرہ کو علم تھا کہ یہودیوں کو پتہ ہے کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے، کیونکہ یہودیوں کے دین میں اللہ کے ایک نبی کی بشارت تھی، اور یہ بھی کہ اللہ کا یہ نبی یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس لیے یہودی اس نبی کی تلاش میں تھے تاکہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اس لیے اس کو ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہودی ان کے دشمن ہیں۔ انہیں واپس مکہ بھیج دو اور مکمل نگرانی کرو۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ ابو طالب کا محمد کے بارے میں بیان ہے کہ آپ نے نہ کبھی کوئی جھوٹ بولا، نہ کوئی بیہودہ بات کی، نہ کسی کو کوئی تکلیف دی۔ آپ ہمیشہ خوش اخلاق اور رحم دل رہتے۔ آپ بچپن میں باقی بچوں کی نسبت مختلف مزاج کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی بچوں کی طرح شرارتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بھی جھگڑتے نہ تھے۔ آپ ہمیشہ اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے۔ آپ کا بچپن اور جوانی جس معاشرے میں گزری وہاں پر بدکاری عام تھی، بت پرستی عام تھی، زناکاری اور جوا عام تھا، شراب نوشی اور سود جیسی بیماریاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ اس طرح کی برائیوں سے گرے ہوئے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو محفوظ رکھا اور اپنی سیرت پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں لگنے دیا، اور یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ اس طرح کے معاشرے میں برائیوں سے بچانا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔